افسوس ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں دین کی تعلیم کا جو ضروری حصہ ہے، فرض عین ہے، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اسلامیات کے نام سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور وہ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، اس میں دین کے بنیادی احکام تک کا علم نہیں ہوتا۔ کن چیزوں میں وضو واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے کیا لوازم ہیں، وضو کے کیا لوازم ہیں، یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ نتیجہ یہ کہ پوری قوم جو ہے، جو اس نظام تعلیم کے ذریعے کھڑی ہو رہی ہے، اس قوم کو دین کے بنیادی امور تک کا پتہ نہیں۔ ہم جب کوئی دارالعلوم کے اندر ملازم رکھتے ہیں، ایک تو مدرس ہوتا ہے جو پڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن بہت سے انتظامی کاموں کے لیے رکھتے ہیں۔ ایسے انتظامی کام جیسے مثلا کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے، محاسب رکھنا ہے، حساب رکھنے والا، یا بجلی کا کام کرنے کے لیے، یا پلمبنگ کا کام کرنے کے لیے، یا صفائی وغیرہ کے لیے۔ تو جب ہم ان کو بلا کر ان سے انٹرویو کرتے ہیں، یعنی ان کی معلومات پوچھتے ہیں، تو اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ان سے وہ پڑھ کے انہوں نے بیچلر بھی کر لیا اور ایم ایس بھی کر لیا اور بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر لیں، ان سے پوچھا کہ بھائی قرآن مجید پڑھا ہے کبھی؟ تو فرماتے ہیں نہیں بھائی پڑھا نہیں پڑھا۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں لیکن قرآن کریم کو پڑھنا تک نہیں آیا، معنی سمجھنے تو بہت دور کی بات ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کوئی دینی کتاب پڑھی ہے، ایسی کتاب جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، اور جو غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے، تو بے خبر ہوتا ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا احسان ہے، ورنہ نماز کی پابندی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر ہو بھی تو نماز کے احکام کا پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے بارے میں بے خبر ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے بارے میں ہمارے پاس جو ابتدائی درجات کے طلبہ آتے ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ غفلت، دین کے ضروری علم سے غفلت، یہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ تو عبادات کا حال ہے، معاملات میں نکاح و طلاق کے مسائل، اس سے اس قدر جہالت ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ روزانہ ہمارے دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں اور یہ اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ دل بہت ہی رنجیدہ ہوتا ہے۔ ذرا سا جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں اور اٹھا کر 3 طلاقیں دے دیں اکٹھی۔ یہ پتہ نہیں کہ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، اور اگر کوئی دے دے تو اس کے بعد پھر دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، یہ پتہ نہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طلاق بغیر 3 مرتبہ کہے ہوئے طلاق ہوتی ہی نہیں، لہذا 3 سے کم پر بس نہیں کرتے۔ اگر ایک مرتبہ کہے سمجھتے ہیں طلاق ہی نہیں ہوئی، حالانکہ ایک طلاق دینے سے بھی جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہ ہے کہ اول تو آپس میں نباہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر نباہ نہ ہو رہا ہو، ختم ہی کرنا ہو اس رشتے کو، سوچ سمجھ کر قتل ختم کرو، تو اس میں 1 طلاق دے کے چھوڑ دو، بس۔ 1 طلاق دی، جب عورت کی عدت گزر جائے گی تو خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے، گناہ ہے،
اور اس کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہے اس گناہ کی کہ اگر بعد میں دوبارہ آپس میں ملاپ ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو اور ان کا دل چاہے کہ دوبارہ ہم اس نکاح کو قائم استوار کر لیں تو 3 طلاقوں کے بعد کوئی راستہ نہیں رہتا. اب یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. روز ہمارے پاس دارالفتہ میں شاید 1/3 سوالات جو ہیں وہ نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں. اور نکاح اور طلاق سے متعلق اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بنیادی مسائل نکاح کے پتہ نہیں، بنیادی مسائل طلاق کے پتہ نہیں، جو ہر مسلمان کو کم از کم جاننے چاہیے وہ بھی پتہ نہیں. اسی طرح معاملات میں روز جھگڑے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شروع میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، کاروبار میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، کئی آدمی مل کے کام کر رہے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہوگا، وہ جو کام کر رہا ہے وہ شریک کے طور پر کر رہا ہے یا مضارب کے طور پر کر رہا ہے یا تنخواہ کے اوپر کر رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی بات طے نہیں. اور 10-20 سال جب گزر گئے، کرنے والوں کے بچے ہو گئے، ان بچوں نے مطالبات شروع کر دیے تو اس وقت جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھئی کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے. جب ساری ڈور الجھ گئی اور معاملات صحیح نہیں کیے، ڈور الجھ گئی تو بیچارے مفتی کی مصیبت آتی ہے کہ تم حل کرو اس الجھی ہوئی ڈور کو، تم سلجھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو بنیادی علم جو ہر انسان، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو، اس لیے گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. ایک مکان میں رہتے ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ایک بیٹے ایک سے زیادہ ہے. بیٹے نے کچھ رقم لگا دی مکان کو تعمیر کرنے کے لیے، کوئی کمرہ تعمیر کر لیا، کسی دوسرے نے دوسرا کر لیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، باپ کا انتقال ہو گیا. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور یہ جو بیٹے نے تعمیر کی تھی وہ آیا اس کی ہوگی یا باپ کے ترکے میں شمار ہوگی، اور سارے وہ رسم میں تقسیم ہوگی. کیونکہ معاملہ واضح نہیں کیا اس لیے جھگڑا پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. قرآن کریم نے پورا ایک رکوع اس پر نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، کسی بھی قسم کے ادھار کا، تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ حکم اس وقت آ رہا ہے جبکہ لکھنے والے اس عرب کے معاشرے میں کم تھے. بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جن کو لکھنا آتا تھا. لیکن قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں دوسرے کے اوپر کوئی رقم واجب ہوتی ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو کوئی لکھنے والے کو بلا لو اور وہ تمہاری بات کو، تمہارے آپس کے معاملے کو انصاف کے ساتھ لکھ دے. اور جو لکھنے والا ہے اس کو بھی فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں بلایا جائے لکھنے کے لیے تو تم انکار نہ کیا کرو بلکہ لکھ دیا کرو. کیوں؟ تاکہ معاملات صاف رہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ معاملات صاف رکھے ہی نہیں جاتے. کون سی چیز کس کی ملکیت ہے اور اس کا کتنا حصہ ہے، یہ بات کہیں واضح نہیں کی جاتی. نتیجہ کہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے دارالفتہ میں روزانہ دسیوں مسائل ایسے آتے ہیں کہ جب سارا معاملہ ختم گڑبڑ ہو گیا اور جو اصل مالک تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب برسا میں جھگڑا ہو رہا ہے. جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ شروع میں بات واضح نہیں کی گئی تھی. اگر بیٹا جس وقت تعمیر کر رہا تھا باپ کے مکان میں تو یہ بات واضح ہو جاتی، باپ صاف کر لیتا کہ بھئی یہ جو تم تعمیر کر رہے ہو یہ تم میرے لیے، میرے ساتھ ایک حسن سلوک کر رہے ہو اور یہ میرا ہی ہوگا، یا تم اپنی ذات کے لیے تعمیر کرنا چاہتے ہو. صاف صاف بات کر لیتے. اس وقت بات لکھی جاتی تو
آگے جھگڑا نہ ہوتا، لیکن جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ بات صاف نہیں کی، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جانتے ہی نہیں کہ دین میں کیا حکم ہمیں دیا گیا، علم حاصل نہیں۔ لہذا ہر انسان کو، جو میں نے عرض کیا کہ ضروری علم حاصل کرنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے۔ اگر تجارت کر رہے ہو تو تجارت کے احکام جاننا یہ تمہارے ذمے فرض عین ہے۔ کس قسم کی بیع، کس قسم کی خریداری، کس قسم کی فروختگی جائز ہوتی ہے، کون سی ناجائز ہوتی ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے کسی دوسرے انسان سے، تو جب تک اس چیز پر قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اسے آگے بیچنا جائز نہیں۔ یہ ایک بہت حکیمانہ حکم ہے جس کے خلاف ورزی کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں فساد پھیلا ہوا ہے۔ سٹے بازی کا بازار اسی وجہ سے گرم ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب کوئی چیز تم خریدو کہیں سے تو جب تک تمہارے قبضے میں نہ آ جائے تو اس وقت تک تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اور آج بازاروں میں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں، کہیں سے خریدا اور خرید کر اس کو آگے وہیں سے وہیں بیچنا شروع کر دیا، اور اسی کی بنیاد پر سٹہ بازی کا بازار کھلا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اربوں خربوں کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اور اس میں خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ اسٹاک ایکسچینج ایک دم سے اوپر چلا گیا، ایک دم سے نیچے چلا گیا، اتنے پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، اتنے پوائنٹس کی کمی ہو گئی، فلاں پر بند ہوا، فلاں مقدار پر شام کو جا کے اتنا گر گیا۔ کوئی ایک قصہ ملک میں ایسا پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا، کہیں نیچے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا بیع قبل القبض ہو رہی ہے، بلکہ بیع ما لا یملک ہو رہی ہے، یعنی جو چیز انسان کی ملکیت ہی میں نہیں ہے اس کو فروخت کر رہا ہے، ابھی ملکیت میں آئی ہی نہیں، قبضہ تو درکنار، ابھی ملکیت ہی نہیں آئی، اور اس نے اس کو آگے بیچ دیا اس توقع پر کہ بھئی میں خرید لوں گا، پھر اگر دینے کی نوبت آئی تو میں خرید کے دے دوں گا۔ یہ سٹہ بازی ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اور اس کی وجہ سے ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں وہ کئی آسمان تک پہنچ گئیں کسی ایک واقعے کی وجہ سے، اور ایک دم سے نیچے دھڑام سے نیچے گر گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبع ما لا تملک، جو چیز تمہاری ملکیت میں نہ ہو اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ تو اب جا کے تاجر ہے ایک، تو تاجر کے ذمے فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ خرید و فروخت کے بنیادی مسائل اس کو پتہ ہوں۔ یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا فرض ہے رمضان میں۔ اب تجارت کے اندر جو لوگ مشغول ہیں ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ الحمدللہ علماء کرام نے تمام مسائل بہت وضاحت کے ساتھ ہر زبان میں مرتب کر کے لکھے ہوئے ہیں، اور اگر چاہیں تو ان کو بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ توجہ نہیں، بس تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے، اس کے لیے کسی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ملازم ہے کہیں تو اس کو ملازمت کے احکام جاننا اس کے ذمہ فرض ہے۔ ملازمت کے کیا احکام ہوتے ہیں، ملازم کے کیا حقوق ہیں، اور ملازم کے ذمہ کیا فرائض ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ کھول کھول کر بیان فرما دی۔ لوگوں کو یہ حدیث، جو مزدور ملازم ہیں
ان کو یہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یہ حدیث تو خوب یاد ہے ماشاءاللہ ہر مزدور کو، ہر ملازم کو. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پسینہ نکلا بھی کہ نہیں. اگر اس کا پسینہ نکلا ہے تو بے شک پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری واجب ہے. لیکن پسینہ نکلا یا نہیں نکلا یہ بھی تو سوچو. یعنی جس کام کے لیے تمہیں ملازم رکھا گیا تھا اس کام کو تم نے صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں. جو اوقات تمہارے متعین کیے گئے تھے ان اوقات میں تم نے کام کیا یا نہیں کیا. اگر ملازمت کے آپ کے 8 گھنٹے تھے اور اس 8 گھنٹے میں سے آپ نے 1 گھنٹہ چوری کر لیا، یعنی 1 گھنٹہ آپ نہیں گئے، دیر سے پہنچے یا جلدی اٹھ کے چلے گئے، اوقات کی پابندی نہیں کی، تو جتنا وقت آپ نے گزارا کام کے بغیر، ان 8 گھنٹوں میں سے جتنا وقت کام کے بغیر گزارا، چاہے تلاوت ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اس وقت کی تنخواہ تمہارے لیے حرام ہوگی. یہ مسئلہ یا یاد ہے بس کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. بے شک یہ جو کسی کو ملازم رکھے اس کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی اجرت بر وقت ادا کر دے، جلدی ادا کر دے. لیکن مزدور کا بھی کچھ فریضہ ہے کہ نہیں؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پورا کام محنت کے ساتھ اور وقت اپنا خرچ کر کے، اتنا وقت خرچ کر کے جتنا اس کے ذمہ لازم کیا گیا ہے وہ پورا کرے. اب یہ مسائل اور یہ احکام یہ غفلت کا شکار ہیں، ان کی بارے معلومات نہیں ہیں. تو اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کہ اس میں کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. ملازم ہے تو ملازمت کے مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. کاشتکار ہے، زراعت پیشہ ہے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کاشتکاری کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں. کسی بھی پیشے سے منسلک انسان ہو تو اس پیشے کے بارے میں جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. وہ علم فرض عین ہے ہر انسان کے ذمہ، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اوقات میں سے کچھ وقت، چاہے وہ رات کو 10-15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ نکالے اور اس میں دین کے احکام سیکھنے کی کوشش کرے. کتابیں موجود ہیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈاکٹر صاحب قدس اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. بہشتی گوہر ہے جس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں. صفائی معاملات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ کتابیں بیٹھ کر پڑھے تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس کو معلومات حاصل ہوتی جائیں گی اور زندگی سنورتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.